كل شيء حي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے کہ خالق لم یزل کی توفیق سے میں اور آپ ہفتہ واری سنی اجتماع میں حصول علم کی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سبوں کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول منظور فرمائے۔ دوستان محترم، آب زمزم کے حوالے سے کچھ تاریخی اور مفید باتیں آپ تک آج کے سنی اجتماع میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ چونکہ حجاج کرام کے قافلے حرمین شریفین رواں دواں ہیں، وہاں سے پلٹیں گے تو زمزم کا تحفہ بھی لائیں گے اور اہل ایمان عاشقان رسول اس سے تبرک اور برکت بھی حاصل کریں گے۔ تو وہ حالات آئیں اس سے پہلے اس کا علم حاصل کر لیں کہ یہ زمزم شریف کیا ہے۔ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ مرآت المناجیح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آب زمزم تقریباً 5000 سال سے بھی پہلے اللہ کے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے جاری ہوا، یعنی تقریباً 5000 سال سے بھی پہلے جاری ہوا۔ اس پہلے کی کوئی گنتی نہیں ہے، لیکن 5000 سال انہوں نے گنتی لگائی کہ 5000 سال پہلے سے یہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری ہوا۔ حالات یوں بنے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اس جگہ چھوڑ کے آؤ جہاں میرا حرم آباد ہونے والا ہے۔ آپ نے وہاں پر اپنی بیوی اور بچے کو ایک مشکیزے میں پانی اور کچھ چھہارے دے کر کے واپس پلٹ آئے۔ جب توشہ یعنی کھانا پانی ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا سے مروہ کی طرف دوڑی تاکہ پہاڑی کی بلندی پر جا کر کے دیکھیں
کہ کہیں پانی نظر آتا ہے کہ نہیں۔ جب آپ پانی کی تلاش میں نکلی تو دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں ایک ایسا حصہ آیا جہاں آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی نظر سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اتنی جگہ میں آپ نے تیز دوڑ لگائی تاکہ جہاں نشیب یعنی ڈھلان والی جگہ ہے جس کی وجہ سے فرزند نظر نہیں آ رہے ہیں، تو وہاں آپ نے تیز دوڑ لگائی تاکہ ایک طرف بچے پر بھی نگاہ رکھیں اور دوسری طرف پانی بھی تلاش کریں۔ اللہ کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آئی کہ صفا مروہ کو اللہ نے شعائر اللہ قرار دے دیا، اور وہاں پر دوڑنا حج اور عمرہ کا ایک لازمی حصہ قرار دے دیا۔ تو یہ جو آپ کی تڑپ تھی اور آپ دوڑی تھی، وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی۔ جب آپ 7واں چکر مکمل کر رہی تھی تو آپ نے دیکھا کہ کچھ آواز آ رہی ہیں۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام نے پر مار کر وہاں چشمہ کھود دیا اور پانی جاری ہو گیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے وہ جو چشمہ جاری ہوا، پانی بہہ رہا تھا، تو سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو چاروں طرف سے مٹی سے گھیر کر کہا زمزم، یعنی رک رک۔ زمزم کا معنی ہے رک جا رک جا۔ جب آپ نے اس کو زمزم کہہ کر مخاطب کیا تو اس پانی کا نام ہی زمزم ہو گیا۔ تو یہ ہے اس پانی کی حقیقت جو اس طرح سے جاری ہوا، اور جاری تقریباً 5000 سال سے بھی پہلے ہوا ہے۔ اور آب زمزم کے حوالے سے کہ آب زمزم اس کی شان کیا ہے اور اس کے حوالے سے کیا معلومات ہیں، تو آپ اس کو محسوس کریں کہ ایک عربی اخبار کے مطابق، توجہ ہے آپ لوگوں کی، ایک عربی اخبار کے مطابق زمزم کے چشمے سے فی گھنٹہ یعنی 1 گھنٹہ 68,400 لیٹر پانی مسلسل نکالا جا رہا ہے۔ ایک عربی اخبار کے مطابق زمزم کے کنویں سے فی گھنٹہ یعنی ہر گھنٹہ 68,400 لیٹر پانی مسلسل نکالا جا رہا ہے۔ اس قدر زیادہ اس پانی میں برکت ہے کہ حل و حرم کے لوگ تو پیتے ہی ہیں، پوری دنیا میں یہ پانی پہنچتا ہے اور اپنی برکتیں عام کر رہا ہے۔ مسجد حرام سے یعنی یہ جو کنواں ہے نا، یہ کنواں مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے، یعنی مسجد حرام کے اندر ہی ہے وہ۔ یہ جو باؤنڈری جہاں طواف کیا جا رہا ہے، اصل جگہ وہی ہیں، اور اسی کے اندر زمزم کا کنواں موجود ہیں۔ اور زمزم کے کنویں کی خصوصیات تو بہت زیادہ ہے۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہیں جس مقصد سے اسے پیا جائے، یعنی جسے بھوک لگی ہے وہ بھوک مٹانے کی نیت سے پیے تو یہ پانی بھوک مٹا دیتا ہے،
جسے پیاس لگی ہے وہ پیاس بجھانے کی نیت سے پیے، یہ پیاس بجھا دیتا ہے۔ جسے کوئی مرض بیماری لگ گئی ہے وہ شفا کی نیت سے پینا چاہتا ہے، یہ پانی اسے شفا عطا کر دیتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہیں جس کے لیے اسے پیا جائے۔ اور دوسرے مقام پر ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے، سب سے بہترین پانی۔ اب یہ کہ آب زمزم جس مقصد کے لیے آپ پیو گے اس مقصد کے لیے کفایت کرے گا، اس پر امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت نے فتح ملفوظات کے اندر یہ بات فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمزم شریف کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ہر وقت مزہ بدلتا رہتا ہے۔ زمزم شریف کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ہر وقت مزہ بدلتا رہتا ہے، کسی وقت کچھ کھارا پن، کسی وقت نہایت شیریں، اور رات کے 2 بجے اگر پیا جائے تو تازہ دوہا ہوا گائے کا خالص دودھ معلوم ہوتا ہے۔ اس کو پھر سے پڑھوں میں، لطف اٹھائیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمزم شریف کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ہر وقت مزہ بدلتا رہتا ہے، کسی وقت کچھ کھارا پن، کسی وقت نہایت شیریں، شیریں مانے میٹھا، اور رات کے 2 بجے اگر پیا جائے تو تازہ دوہا ہوا گائے کا خالص دودھ معلوم ہوتا ہے۔ یہ آب زمزم کی خصوصیات ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں یہ برکتیں رکھی ہیں۔ اب چونکہ مسلمانوں میں ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ جو یؤمنون بالغیب پر کامل یقین رکھتا ہے کہ اللہ و رسول کا فیصلہ وہی آخری فیصلہ ہے، اس کے بعد ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ اللہ رسول کا حکم آنے کے بعد مومن اور مومنہ کو اپنے آپ کا کوئی اختیار رہتا نہیں۔ تو جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں وہ تو اس چیز کو اچھی طرح مانتے ہیں کہ زمزم اسی مقصد کے لیے جس مقصد سے پیا جائے، بیماری کوئی بھی ہو، تکلیف کوئی بھی ہو، آپ اس کو اس نیت سے پیئیں گے تو آپ کو اس میں ضرور تاثیر ملے گی، اثر ملے گا اس کو۔ لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو دینی علم سے دور ہے، جہالت میں اور گمراہیت میں بھٹک رہا ہے، اور پھر کچھ دنیاوی علوم زیادہ ہی اس نے پڑھ لیے ہوں تو پھر ہر چیز کو وہ اپنی عقل پر تولتا چلا جاتا ہے، اور جہاں اس کی عقل مانتی ہے تو پھر اس کو وہ مانتا ہے، باقی جہاں اس کی عقل انکار کرتی ہے تو پھر وہ دینی احکام پر بھی اعتراض کرتا ہے اور دینی احکام کو بھی معاذ اللہ جھٹلاتا ہے۔ یہ بات تو میرے ذہن میں نہیں آتی، یہ تو میرا دل نہیں مانتا، یہ تو میری عقل نہیں مانتی۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین کے سامنے اپنی عقل کو قربان کر دو۔ ایسے تمام لوگ جو دنیاوی علوم پڑھ کے دینی علوم سے ناواقف ہیں اور وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے دینی علوم پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں اگر کوئی دینی بات سائنسی انداز میں پیش کرے تو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ سائنس کہہ رہی ہے نا، ہاں یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ اس پر میں ایک مثال دیتا ہوں، پھر آب زمزم پر گفتگو کرتا ہوں۔ جیسے کہ سائنس کہتی ہے کہ یہ دنیا ایک بہت بڑے دھماکے بگ بینگ کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، یعنی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس کے بعد دنیا وجود میں آئی، سائنس یہ کہتی ہیں۔ اب سائنس کے اس کہنے کو لوگوں نے مان لیا کہ ہاں سائنس کہہ رہی ہے نا، اب
قرآن اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کن فیکون، تو آگے دنیا ہو گئی. لیکن اللہ کے کن فیکون پر ہزاروں قسم کے اعتراضات، حیلے حوالے اور اس پر اپنی عقل کی باتیں پیش کرنا. مگر اسی کن فیکون کو اگر سائنس اپنے انداز میں اپنے طریقے پر ایک بہت بڑا دھماکہ بگ بینگ تھیوری کا نام دے کر کے پڑھائے اور سکھائے تو پھر اس کو لوگ بہت جلد مان جاتے ہیں. تو یہ اسلام کے مقابل میں سائنس اور انگریزیت سے مرعوبیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی گویا اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، اللہ کے فیصلوں اور فرامین کے اوپر آپ نے سائنس کو رکھا ہوا ہے. سائنس مانیں گی تو ہم اللہ رسول کے فیصلوں کو مانیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اور کرے گی، اور جس قدر زیادہ سائنس ترقی کرے گی اسی قدر اسلام کی حقیقتوں سے پردہ اٹھتا جائے گا اور اسلام کی روشنی اور خوبیاں دنیا کے سامنے ظاہر ہوتی چلی جائے گی. مگر سائنس جسے مانے ہم اسی کو مانے، یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، اللہ و رسول نے جو کہہ دیا مومن نے اسے مان لیا. اب یہ چیز ہی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سائنس کے پرستار اور پجاری قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کن فیکون کی بات پر بھی کہ اللہ نے یوں پیدا کر دیا پوری کائنات کو، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں پھر آگے معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اب ان سے پوچھا جائے کہ یہ بگ بینگ تھیوری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھماکہ ہوا، تو تم بتاؤ یہ دھماکہ کرنے والا کون تھا؟ تو بات وہاں پہنچے گی کہ یہ بگ بینگ تھیوری ہو یا پھر کن فیکون ہو، ان سب کا خالق اور مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہی اس جہان کا خالق بھی ہیں اور پالنہار بھی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جو دین کہیں اس کو سائنسی اصولوں پر تولے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی سائنس تصدیق کرتی ہے تو اس سے اسلام کا حسن نکھرتا ہے ان لوگوں کے سامنے جو دینی علوم سے واقف نہیں ہوتے. مگر سرکار نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے. سرکار نے فرمایا کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے گا رب اسی مقصد میں زمزم کو کافی کر دے گا. اب دیکھو یہاں پر کہ چاہے زمزم کے حوالے سے کیا کچھ روایتیں موجود ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے آنے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ظہور اسلام سے پہلے مہینہ بھر میں مکہ میں پوشیدہ رہتا تھا، کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا. تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں اس وقت میرا گزارا مہینے بھر صرف زمزم کے پانی سے ہوا تھا، صرف زمزم کے پانی سے ہوا. اسلام کے ظہور سے پہلے کی وہ بات کر رہے ہیں. دوستان محترم، اس طریقے سے آپ زمزم کی فضائل دیکھیں گے اور زمزم کے حقائق دیکھیں گے، بہت پیاری باتیں ہیں. حضرت مولانا عبدالحق الہ آبادی علیہ الرحمہ یہ جلیل القدر عالم دین تھے. 40 سال سے زائد مکہ معظمہ میں قیام پذیر رہے. علامہ عبدالحق الہ آبادی علیہ الرحمہ 40 سال سے زیادہ عرصہ مکہ معظمہ میں رہے اور 40 سال میں ہر سال ہی حج کرتے تھے. ایک سال زمانہ حج میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت علیل اور صاحب فراش یعنی بستر پر لگ گئے، ایسے بیمار ہو گئے. اور ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ آئی تو اپنے شاگردوں سے ارشاد فرمایا مجھے حرم شریف لے چلو. تو کئی آدمی اٹھا کر لائے اور کعبہ معظمہ کے سامنے بٹھایا. زمزم شریف منگا کر پیا اور دعا کی الہی حج سے محروم نہ رکھ.
اسی وقت مولا تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ اٹھ کر اپنے پاؤں سے عرفات شریف گئے اور حج مکمل ادا کیا۔ یعنی انہوں نے زمزم اس نیت سے پیا کا پانی پیا کہ میں حج ادا کروں اور حج سے محروم نہ رہوں۔ تو جنہیں گھر سے حرم لایا گیا تھا اچک کر کے شاگردوں کے ذریعہ پہنچایا گیا تھا، مگر جیسے ہی زمزم کو اس نیت سے انہوں نے پیا کہ مجھ میں طاقت آ جائے میں حج ادا کروں، اللہ رب العزت نے یک بیک زمزم کے چند گھونٹ سے انہیں وہ طاقت عطا کی، وہ عرفات پیدل بھی گئے، واپس بھی آئے اور حج مکمل ادا فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھیں، حمزہ بن واصل، یعنی یہ واقعات میں اس نیت سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمارے گھروں میں بھی زمزم ہوتا ہی ہے الحمدللہ، اور بچے کبھی بیمار ہوتے، کبھی کسی کو کیا تکلیف ہو جاتی ہے، تو ہم کس کس نیت سے پلا سکتے ہیں اور کس کس طرح سے اس پانی سے برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی کو کچھ آسیب ہے، اثرات ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، تو ہمارے بزرگوں نے اس پانی کو کہاں کہاں کن کن کاموں کے لیے استعمال کیا ہے۔ حضرت مولانا عبدالحق الہ آبادی کا آپ نے سنا، اب یہ دیکھیے حمزہ بن واصل اپنے والد گرامی سے نقل کرتے ہیں کہ حرم محترم میں ایک آدمی نے ستو کھائے اور اس میں سوئی تھی جو حلق میں چبھ گئی اور اس کی جان پر بن گئی، لاکھ جتن کرنے کے باوجود آرام نہ ہوا۔ اس نے کراہتے ہوئے کہا میرا آخری علاج زمزم ہے، مجھے آب زمزم پلاؤ، انشاءاللہ عز و جل میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اسے آب زمزم پلایا گیا اور اللہ نے آب زمزم شریف کی برکت سے انہیں شفا عطا فرما دی۔ تو یہ ہیں آب زمزم۔ باضابطہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب عمرہ اور حج کے لیے تشریف لاتی تو اپنے ساتھ زمزم کا پانی مدینہ طیبہ واپس ساتھ لے جاتی اور مریضوں کو پلایا کرتی تھی اور اس سے تبرکات تقسیم کیے جاتے تھے۔ تو یہ اس طرح سے آب زمزم یوں فائدے دیتا ہوا نظر آتا تھا۔ اب یہاں ایک بڑی پیاری بات ہے اور بہت دلچسپ روایت ہے، میں دعا میں بھی کئی مرتبہ یہ لفظ بولتا ہوں جس کو آج واضح کر رہا ہوں، اللہ تعالی ہمارے فلاں فلاں مرحوم کی روح کو چاہے زمزم پر، مطاف پر، اعلی علیین پر، صالحین کا پڑوس نصیب فرما۔ یوں لفظ میں دعاؤں میں بولتا ہوں تو اس کے پیچھے یہی مقصد ہے جو میں روایت آج آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ دیکھیے بہت دھیان سے سنیں، اللہ اکبر۔ مجاہد ابن یحییٰ بلخی فرماتے ہیں کہ ایک خراسانی 60 سال مکہ مکرمہ میں رہے، جو کہ بڑا عابد و زاہد شب زندہ دار شخص تھا، دن کو قرآن کریم پڑھتا، ساری رات طواف کرتا، ایک نیک اور صالح آدمی وہ نظر آتے تھے۔ اور اس خراسانی کی ایک نیک آدمی کے ساتھ دوستی بھی تھی۔ اس نیک آدمی نے اپنے خراسانی دوست کو 10,000 دینار بطور امانت دی۔ خراسانی کو 10,000 دینار بطور امانت دیے اور دے کر کے وہ سفر پر چلا گیا۔ جب سفر سے لوٹا تو پتا چلا کہ اس کا خراسانی دوست فوت ہو چکا ہے۔ اب 10,000 دینار دیے تھے، اب وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ یہ اس کے وارثوں کے پاس گیا اور اپنی امانت مانگی، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس نیک شخص نے فقہائے مکہ المکرمہ سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں امید ہے کہ مرحوم خراسانی جنتی ہوگا، تم آدھی رات کے بعد بئر زمزم کے اندر جھانک کر اس طرح آواز دینا، اے خراسانی میں نے تمہیں امانت دی تھی، وہ جواب دے گا۔ تم وہاں جا کر، وہ جنتی ہوگا، اس کی روح وہاں ہوگی،
تو تم وہاں زمزم کے کنویں میں جھانک کر کے اس کو آواز دینا اور اس سے پوچھنا تو وہ تمہیں جواب دے گا۔ اب یہ نیک صالح شخص گئے وہاں پر اور انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا فقہائے مکہ نے کہا تھا، مگر زمزم کے کنویں سے جواب نہ آیا۔ اس نے پھر علماء مکہ المکرمہ سے رابطہ کیا، انہوں نے زمزم پر ضرور ہوتی، اب کیا کرنا ہے؟ تو اب علماء مکہ نے کہا تم یمن میں بئر برہوت پر جا کر اسی طرح بلاؤ اس کو، وہاں بھی ایک کنواں بئر برہوت، وہ کنواں جہنم کے کنارے پر ہے اور وہاں جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں، تم وہاں جا کر پکارو۔ چنانچہ یہ شخص یمن پہنچا اور بئر برہوت میں جھانک کر آواز دی، اے خراسانی، میں نے تمہیں امانت دی تھی۔ وہاں روحوں کو چیختے ہوئے اس نے سنا تو ایک سے پوچھا تو کیوں عذاب میں مبتلا؟ اس میں ظالم تھا، حرام کھاتا تھا، ملک الموت نے مجھے یہاں پھینک دیا۔ دوسری روح بولی میں عبد الملک بن مروان کی روح ہوں، ظلم کی وجہ سے یہاں عذاب میں ہوں۔ اس مرد صالح کا بیان ہے، میں نے تیسری آواز سنی جو کہ مرحوم خراسانی دوست کی تھی۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیسے؟ تم تو عابد و زاہد تھے۔ خراسانی نے کہا میری ایک معذور بہن تھی، دھیان سے، میری ایک معذور بہن تھی جس سے میں نے لاپرواہی اور قطع رحمی یعنی رشتہ توڑنے کی وجہ سے، چونکہ میں نے اس سے لاپرواہی برتی، وہ معذور تھی، میں نے اس کے رشتے کا حق ادا نہیں کیا، اس کی وجہ سے میری تمام عبادتیں تباہ ہو گئی اور مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس نے پوچھا کہ میری امانت کہاں ہے؟ خراسانی نے کہا میرے مکان کے فلاں کونے میں مدفون ہے، جا کے نکالا۔ میرے مکان کے فلاں کونے میں تمہاری امانت میں نے دفن کی ہوئی ہے، وہاں سے نکالا۔ یہ نیک شخص مرحوم خراسانی کے گھر پہنچا اور مرحوم خراسانی کے گھر پہنچ کر کے اس نے وہ رقم نکالی اور پھر اس کی بہن کے پاس پہنچا اور اس کی ضروریات پوری کر دی۔ اس کی بہن کی جو ضروریات تھی وہ ساری پوری کی، وہ خوش ہو گئی۔ پھر وہ نیک مرد مکہ مکرمہ حاضر ہو کر بئر زمزم پر جھانک کر آواز دی۔ مرحوم خراسانی نے جواب دیا الحمدللہ، بئر برہوت سے نجات ملی اور اب میں آب زمزم پر امن و چین سے رہتا ہوں۔ تو دوستان محترم، یہ ہے چاہے زمزم، جہاں سے پانی پوری دنیا کو سیراب بھی کر رہا ہے، برکتیں بھی بانٹ رہا ہے، شفا بھی تقسیم کر رہا ہے، اور وہاں پر صالحین کی ارواح بھی رہتی ہے اور صالحین کی ارواح کو وہاں قرار اور سکون دیا جاتا ہے۔ تو جن پاکیزہ مقامات پر روحوں کو بلند مراتب کے لیے جگہ دی جاتی ہے، ان بلند مراتب والی جگہوں میں سے ایک جگہ چاہے زمزم ہے، جہاں صالحین کی ارواح کو ٹھہرنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے، اور اعلیٰ علیین میں اور باقی اور جگہ بھی ہیں جہاں پر روحوں کو قرار دیا جاتا ہے۔ ہاں ابھی تو بند ہے، لیکن روحوں کو قرار سے وہ بند نہیں کر سکتے۔ ہاں اچھا، اس کے دیکھنے کی بھی ایک فضیلت ہے۔ اچھا 2003 تک دیکھنا میسر آتا تھا، اب اس کو بالکل پیک کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ زمزم کے کنویں میں جھانک کر جو دیکھے گا وہ بھی منافقت سے بری ہوگا، اس کی یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ تو خیر اب انہوں نے اس پر قبضہ جمایا ہوا ہے اور دیکھنا تو نصیب نہیں ہے، لیکن اللہ کی توفیق ہے کہ ہمیں آب زمزم پینا نصیب ہے۔
تو پھر اس پانی کا مکمل احترام کرے۔ ایک بات میں سرکار مخدوم پاک کی اس حوالے سے جو لطائف اشرفی میں پڑھی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑی پیاری روایت ہے یہ بھی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک گھاس کاٹنے والا بوڑھا شخص 9 ذی الحجہ کے روز اس کو خیال آیا کہ آج یوم عرفہ ہے، خوش نصیب لوگ حج کرنے کے لیے میدان عرفات میں جمع ہو گئے۔ یہ سوچتے سوچتے اس بزرگ شخص نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور حسرت سے کہا کاش میں بھی حج سے مشرف ہوا ہوتا۔ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اس کی حسرت بھری آواز سنی تو فرمایا ادھر آئیے، اور بوڑھے شخص جو تھے وہ قریب آئے۔ اب زبان سے نہیں، صرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا جائیے۔ قریب بلایا بول کر اور پھر قریب بلا کر ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا جائیے۔ اشارہ ہوتے ہی اس بوڑھے صاحب نے ہاتھوں ہاتھ اپنے آپ کو مسجد حرام میں عین کعبہ کے سامنے کھڑا پایا۔ وہاں پہنچے، انہوں نے جھوم جھوم کر طواف کیا، عرفات پہنچے، دیگر حج کے جو فرائض مناسک ادا کیے۔ جب ایام حج پورے ہو گئے تو اب بوڑھے حاجی صاحب کے دل میں خیال آیا کہ اب وطن کس طرح واپس پہنچوں گا، وطن کس طرح واپس پہنچوں گا۔ تو جیسے ہی انہیں یہ خیال آیا، انہوں نے سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ سرکار مخدوم پاک نے پھر فرمایا جائیے۔ تو بوڑھے حاجی صاحب نے جو ہی سر اٹھایا تو وہ ہند میں اپنے گھر کے اندر موجود تھے۔ تو دوستان محترم، یہ ہے صالحین کا تصرف اور یہ ہے ان کی عظمت و شان۔ اور چاہے زمزم کے یہ معاملات ہے، اس لیے زمزم شریف سنبھال کر لوگ رکھتے ہیں۔ دنیا نے اس پر بہت ریسرچ کیا، اور ریسرچ کرنے کے بعد جتنا ریسرچ دنیا میں زمزم کے پانی پر ہوا اتنا کسی پانی پر نہیں ہوا، اور جتنی خوبیاں اور کمالات زمزم کے پانی کی دنیا کو نظر آ رہی ہیں اتنی کسی اور پانی میں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اور یقیناً 68,400 یہ اتنا فی گھنٹہ لیٹر پانی نکلتا ہو اور وہ مسلسل نکالا ہی جا رہا ہو، تو پھر آپ سوچئے کہ وہ پانی کہاں سے آتا ہوگا، اور اتنا زیادہ پانی اور اتنا شفا بخش پانی۔ میں نے کئی روایتوں میں پڑھا ہے، علماء کے مکاشفات، صالحین کے جو مکاشفات ہوتے ہیں اس میں نے پڑھا ہے کہ زمزم یہ حقیقت میں جنت کا پانی ہے، اور جنت سے پانی عین خانہ کعبہ کے وسط میں اترتا ہے اور وہاں سے پھر زمزم کے کنویں میں آتا ہے۔ تو جب زمزم کی کوئی نعمت ختم ہونے والی، جنت کی کوئی نعمت ختم ہونے والی نہیں ہے، تو یہ جنت سے آ رہا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت نے اس میں بھی وہی برکت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ زمزم ہمیں نصیب ہو تو اس کا استعمال اس نیت سے کریں کہ جس سے ہمارا دین کا بھی بھلا ہو، آخرت کا بھی بھلا ہو۔ ایسے کئی واقعات اس وقت میرے سامنے ہیں جو دنیاوی حاجات کے لیے بھی بزرگوں نے اپنایا اور دینی حاجات کے لیے بھی بزرگوں نے اپنایا، کہ دینی یہ کام ہے تو وہ دینی کام ہو جائے، اس نیت سے انہوں نے زمزم پیا۔ دنیاوی یہ کام ہے، بس شرط یہ ہے کہ دنیاوی وہ کام جائز کام ہو، اس نیت سے پیے گا تو وہ کام میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا کرے گا۔ تو بس یہ ایک عظیم نعمت ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سبوں کو ماء زمزم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام رحمت پلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پلا کھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب،
تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وأفوض أمری إلى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.